بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی ادارے انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ تعلیمی اداروں میں انسان بنتے ہیں، جس طرح مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کی مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں، اشیاء بنتی ہیں، اسی طرح تعلیمی اداروں میں انسان بنتے ہیں۔ ایک تو جسمانی طور پر بننا ہے، وہ تو اللہ کی ذات بناتی ہے، اور باقی جو آپ کی تربیت ہے اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، شخصیت سازی ہے، وہ تعلیمی ادارے کا کام ہے۔ اور ان دنوں جو بات میں آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ کا جسم صاف ستھرا ہو، آپ کی یونیفارم لباس آپ کا صاف ستھرا ہو، اور یونیفارم سے مراد مکمل یونیفارم ہے۔ ابھی چھوٹی موٹی کمی اس میں آپ بچے سمجھتے ہوں گے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بیج نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں، کیپ نہیں کی تو کوئی بات نہیں، ٹائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دیوار مستری بنا رہا ہے اور ساری اینٹیں ٹھیک ہے اور ایک اینٹ درمیان میں 1 انچ باہر نکلی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیسی لگے گی وہ اینٹ؟ یا چند اینٹیں باہر کی طرف ہیں، اندر کی طرف ہیں، یا ٹیڑھی لگی ہوئی ہیں؟ ایک تو سارے مکان کی خوبصورتی میں فرق آ جائے گا، دیوار کی خوبصورتی میں فرق آ جائے گا، اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، اینٹوں کی بات نہیں ہے، مکانوں کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی موٹی غلطی، یہ غلطی نہیں ہے چھوٹی۔ آپ کا یونیفارم میں بیج کا نہ رکھنا، کیپ نہ کرنا، یا چلے جی ایک آدھ دن کی خیر ہے۔ اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ میں بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ سارا سال ایک دن بھی ان کی یونیفارم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ایسے بہت سارے بچے ہیں۔ آپ اپنی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ادارے میں دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی تو آپ کے ساتھ کیا ہے نا۔ آپ اگر کہتے ہیں جی بیج میرا گر گیا، ٹائی میری اس کی ٹوٹ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، لوز ہو گئی ہے، کیپ گر گئی ہے، اب ان بچوں کی کیپس کیوں نہیں گرتی ہیں، ٹائی کیوں نہیں گم ہوتی ہے، بیج کیوں نہیں گرتا ہے؟ کچھ بچے کبھی کبھی شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ موسم خراب تھا جی۔ اب جو بچے یونیفارم میں آتے ہیں سارا سال ہر طرح کے موسم میں، ان کی یونیفارم کیوں نہیں خراب ہوتی؟ اس لیے یہ چیزیں آپ کی شخصیت میں جھول پیدا کرتی ہیں۔ ہر صورت میں کمپلیٹ یونیفارم میں آنا ہے۔ تو یہ آپ کے لباس کی بات کر رہا ہوں، جسم کی بات بتا چکا ہوں کہ نیٹ کلین صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ خاص کر شوز میں ساکس آپ کی ہوتی ہیں جرابیں، گرمیوں میں پسینہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ساکس بالکل صاف ستھری ہیں، نیٹ کلین ہے، اسمیل نہیں آئے گی۔ تو اس لیے صفائی کا خیال کرنا ہے۔ ایک اور بات جو آپ بچوں کو بتانا ضروری ہے، بعض اوقات آپ کی بغلوں کے نیچے سے اسمیل آتی ہے۔ اب اس اسمیل کو دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو آپ روزانہ نہائیں تو نہیں آئے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
ایک دیسی طریقہ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن بہت سادہ اور دیسی طریقہ اور بے ضرر ہے۔ پھٹکڑی ہوتی ہے نا، پھٹکڑی، یہ پھٹکڑی کا ایک پیس لے لیں، ملتی ہے یہاں، مختلف شاپس ہیں، یہ ہمارے پاس بھی شاپس ہیں، یہاں سے بھی ملتی ہے۔ اس کا پیس لے لیں اور اس کو کسی چیز پر رگڑ کر اس کو تھوڑا سافٹ کر لیں، نرم کر لیں، اور نہانے کے بعد آپ بغلوں کے نیچے اس کو لگا لیں، اسمیل نہیں آئے گی آپ کو۔ دوسرا طریقہ مہنگا طریقہ ہے، وہ اس میں ذرا پیسے بھی لگتے ہیں، ڈیوڈرنٹ ملتے ہیں اسمیل کو دور کرنے والے، یہ کاسمیٹکس کی دکانوں سے، وہ لگا لیں تو بھی اسمیل نہیں آتی ہے۔ لیکن آسان طریقہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پھٹکڑی کا ہے۔ آپ اگر جسم کے حصے پر کسی پر بھی لگا لیں، Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو اسمیل نہیں آئے گی۔ اب یہ بھی چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ چیزیں بندے کو خود فیل نہیں ہوتی۔ اب یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں فیکٹ ہے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ذرا آپ کو یہ بات یاد رہ جائے اور آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ کبھی کبھی میرے پاس آفس میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ جو ہی انٹر ہوتا ہے تو میرا پورا دفتر جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ وہ صرف کیا ہے، اب اس سے اس بندے کی پرسنالٹی پہ بھی فرق آ جاتا ہے، جو مہمان میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور خود مجھے بھی فیل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بچے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ چھوٹی نہیں ہیں، آپ کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے جسم کی صفائی، لباس کی صفائی، یونیفارم کا مکمل ہونا، آپ کی یونیفارم میرے ڈر کی وجہ سے مکمل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ میں نے ایک ڈسپلن مائنڈیڈ اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ اور آپ میں سے میں کئی ایسے بچے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بہت اچھے بچے ہیں، لیکن ان باتوں کو مائنر لیتے ہیں، چھوٹا لیتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی بچہ انکمپلیٹ یونیفارم میں نہ دیکھوں، بس مارنا سزا وہ تو بعد کی بات ہے۔ میری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر کام چلے، اور مجھے یہ 100% یقین ہے کہ ہمارے سارے بچے اچھے ہیں، بغیر سزا کے ہمارا یہ کام چلے گا۔ اس لیے ایک تو ابھی ٹائم بہت لیٹ ہے، ابھی ہم اور ارلی اس کو کریں گے، لیکن 8 بجے بھی اگر آپ لیٹ آ رہے ہوں، 5 منٹ کم 8، ابھی تو یہ 7:30 پہ جائے گا، اس وقت بھی جو بندہ لیٹ آتا ہے پھر آپ خود سوچ لیں کتنی سستی ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ بچے ان چیزوں کا خیال کریں گے، اپنی شخصیت کو بنائیں گے۔ ابھی بات تو میں نے اگلی کرنی تھی آج اخلاقی تربیت کی، لیکن کچھ بچے چونکہ پچھلے دنوں ایبسنٹ رہے ہیں، اس لیے میں نے پچھلی باتیں ریپیٹ کر دی ہیں کہ آپ نے اگر اپنی شخصیت کو بنانا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے آپ کی شخصیت کو بنانا، انسانوں کو بنانا، اس میں بنیادی چیز صفائی ہے۔ جسم کی صفائی، یونیفارم، شوز، دانتوں کی صفائی، ناخن کٹے ہوئے، بال کٹے ہوئے، بال بھی بڑے نہیں ہونے چاہیے، اس کے صحت پر بھی نقصانات ہیں۔ تو اس لیے ساری چیزوں کا خیال کریں۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، مزید انشاءاللہ ہم باتیں کل کریں گے۔ آئندہ کوئی آدمی لیٹ نہ آئے، 5 منٹ کم 8 پر سارے لوگوں کو یہاں موجود ہونا چاہیے، اور سب کی یونیفارم بالکل A1 صاف ستھری اور کمپلیٹ ہونی چاہیے۔